على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن محمد بن يحيى بن حبان قال قلت لعبيد الله بن عبد الله بن عمر أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن أخذه فقال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث قال فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات رواہ احمد۔ یہ باب ہے باب الوضو، اس میں وضو کی سنتوں کا بیان ہے۔ یہ محمد ابن یحییٰ ابن حبان یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، یا عبید اللہ ہیں یہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب تو ہر نماز کے لیے نیا وضو بناتے ہیں، چاہے آپ باوضو ہوں یا بے وضو ہوں۔ بے وضو ہوں تو تب تو بنانا ہی ہے، لیکن وہ باوضو ہوتے ہیں پھر بھی وضو بناتے ہیں۔ تو امن اخذہ، انہوں نے یہ کس دلیل سے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی ان کے پاس کی کیا دلیل ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی واقعہ ہے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ باوضو ہوتے ہیں پھر بھی نماز کا وقت آتا ہے تو پھر نیا وضو کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے واپس جواب دیا کہ اسماء بنت زید بن خطاب، یہ زید بن خطاب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت زید، ان کی صاحبزادی ہیں اسماء۔ تو فرماتے ہیں کہ اسماء بنت زید بن خطاب نے عبداللہ ابن یہ واقعہ بیان کیا کہ عبداللہ ابن حنظلہ جو بیٹے ہیں ابو عامر کے، جن کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں، انہوں نے ان سے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا ہر نماز کے لیے نیا وضو بنانے کا، چاہے آپ باوضو ہوں تب بھی، اور اگر وضو نہیں ہے تب تو کرنا ہی تھا وضو، یعنی ہر نماز کے لیے نیا وضو یہ حکم ملا تھا اللہ کی جانب سے۔ فلما شق ذلك علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ محسوس ہوا کہ اس میں مشقت ہے، ابھی مغرب میں وضو بنا لیا، پھر عشاء میں پھر وضو بنانا ہے، عصر میں وضو بنا لیا، تو پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ نماز کے وقت اگر آپ باوضو ہیں تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ مسواک کر لیں، اور وضو کا حکم منسوخ کیا گیا۔ گویا کہ آپ نماز کے لیے اگر آپ باوضو ہیں تو نیا وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، الا من حدث، ہاں اگر وضو کی ضرورت ہے وضو بنا لیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر وہ یہ دیکھتے تھے کہ میرے اندر یہ قوت ہے، مجھ پر یہ کوئی دشوار نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس پر عمل کرتے تھے، ہر نماز کے لیے نیا وضو بناتے تھے۔ خلاصہ کیا ہے اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو بناتے تھے۔ یہی معمول تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کا۔ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ ہیں، سنتوں کے بڑے عاشق ہیں، زبردست۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو ہر وقت نماز وضو بناتے ہیں اور باقی صحابہ تو اس طرح نہیں کرتے ہیں، تو کیا ان کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں، ان کی عادت ہے۔ تو ان کے صاحبزادے سے پوچھا گیا عبید اللہ سے کہ آپ کے ابو جان ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے واپس میں پھر یہ واقعہ سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلے وضو فرض تھا، ہر نماز کے لیے تازہ وضو، لیکن بعد میں یہ حکم اللہ تبارک نے منسوخ فرما دیا کیونکہ اس میں مشقت تھی۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے تھے،
ہر نماز کے لیے فاتح باقہ کے موقع پر اور بھی دوسرے موقعوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی لے کر آئے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا حضرت وضو بنا لیجئے. آپ نے فرمایا میرا وضو ہے. میرا وضو نیا وضو نہیں بنایا. ایسے ہی بطور تعجب کی حضرت عمر فاروق نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو 4 نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھ لی، یعنی ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی. ہم نے دیکھا آپ نے وضو بنایا نہیں. آپ نے فرمایا ہمیں باوضو تھا، اس لیے وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سمجھ گئے صحابہ کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر نماز کے لیے وضو بناتے تھے وہ تو اس وجہ سے کہ گویا کہ افضل ہے، کیا ہے، لازم نہیں. تو اگر آپ ایسا نہ کرتے تو ہر شخص کو نماز کے لیے نیا وضو بنانا پڑتا، چاہے وہ باوضو ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں بڑی مشقت ہوتی ہے امت کے لیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے لیے نیا وضو بناتے تھے، اور پھر ساتھ میں بھی فرمایا کہ وہ دیکھتے تھے کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور وفات تک وہ اسی پر عمل پیرا رہے. اصل میں موسم کے اعتبار سے بھی فرق پڑتا ہے، عمر کے اعتبار سے بھی فرق پڑتا ہے. موسم کے اعتبار سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گرمی کا موسم ہے تو وضو بنانا اچھا لگتا ہے، ایک تازگی آتی ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، گرد و غبار دور ہو جاتا ہے. تو ہر شخص کو یہ چاہتا ہے میں تازہ وضو کروں. اور اس کا آپ پوچھ لیجئے حاجیوں سے، کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے وہاں، خاص طور سے جب موسم گرم ہو. تو ظہر میں وضو بنا لیا تو عصر تک تو اگرچہ وہ باوضو بھی ہے پھر بھی وضو بنا لیتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا لیتا ہے، ایک تراوٹ آ جاتی ہے. اور ہم لوگ تو یہاں غسل کر لیں گے تو پہلے تیاریاں کرنی پڑتی ہیں کہ غسل کریں نہ کریں، پانی کا انتظام ہے یا نہیں ہے، کتنی دشواریاں یہاں ہیں. ٹھنڈے پانی سے وضو بھی نہیں بنا پاتے، مشکل تو غسل کی تو بات ہی نہیں ہے. آج کل جماعت والے مسجدوں میں جاتے ہیں، فون آتے رہتے ہیں کہ یہاں مسجد میں گرم پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے. تو یہاں قریب میں کوئی انتظام بھی نہیں ہے. اس طرح سے اتنی دشواریاں ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے عرب ہے اور گرمی کا موسم ہے تو وہاں غسل کرنا کیا مشکل ہے. بلکہ میں نے خود دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ وہ دن میں روزانہ 2-2 3-3 مرتبہ غسل کرتے ہیں. کیسے؟ گرمی بہت لگ رہی ہے، پسینے پسینے ہو رہے ہیں، غسل خانے میں ہو گئے اور چلے گئے اور 2-4 لوٹے وہاں پانی کے ڈال دیے اور نکل آئے. اس کی وجہ سے تھوڑی دیر تک کیا رہتی ہے، ٹھنڈک رہتی ہے. تو وہاں یہاں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے غسل کیا نہیں کیا. غسل کرنے کے بعد پھر ویسے ہی. اس لیے وہاں غسل کرنا آسان ہے، وضو کی تو بات ہی نہیں. اب فجر میں وضو کر لیا اور ظہر تک تو زمانہ ہے، ظہر میں وضو کر لیا عصر تک تو بہت وقت ہے. اس سے وہاں وضو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن سردی کا موسم ہے تو کیا وضو کرے گا وضو کے اوپر؟ اگر باوضو ہے تو ٹھیک ہے نبھا لو. تو اسی طرح سے بعض جگہ جو ہے پانی گرم کرنا پڑتا ہے. اگر آدمی پہلے سے باوضو ہے تو پھر وہ نبھاتا ہے، دوبارہ وہ پانی گرم کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ ہے. تو سنت تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، لیکن امت کے لیے آسانی ہے. آپ کوئی وضو کرنا چاہے باوضو ہو کر اس کو فرمائے نور نلا نور، ثواب ملے گا اس کا. لیکن یہ بھی ہے آپ ایک وضو سے 2 نمازیں 3 نمازیں جب تک آپ کا وضو رہے گا آپ اسے ایک وضو سے نمازیں پڑھنے چاہیے، اس کی بھی اجازت ہے. جیسے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ تقریباً 3 نمازیں تو وہ ایک وضو سے پڑھ ہی لیتے ہیں. کیسے؟ تہجد کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد فجر کا وقت ہوا، فجر نماز پڑھنے کے لیے آ گئے اور وہیں وہ اسی میں رہے عشاء پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اور بعض لوگ تو اور زیادہ ان کو وضو دیر تک رہتا ہے تو وہ اس کے بعد چاش کی بھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، چونکہ وقت اس کا زیادہ دور نہیں ہے. تو اس طرح سے ہر نماز کے لیے نیا وضو وہ لوگ بناتے نہیں، وہ بنانا ضروری بھی نہیں ہے. اب اس میں شریعت نے آزادی دی ہے، اس میں گنجائش ہے، تو حسب موسم اس طرح سے کر لیں. بعض حضرات تو بوڑھے ہوتے ہیں، ان کو تو بڑی دشواری ہوتی ہے، گرم پانی استعمال کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، اب اٹھنا ہے. ان کے لیے یہی ہے کہ بھائی آپ باوضو ہیں اور آپ اسی سے نماز پڑھ لیں. اور بعض حضرات ہوتے ہیں ان کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے، ان کا وضو ہی زیادہ نہیں ٹھہرتا ہے، ان کو تو چاروں ناچاروں تو کرنا ہی پڑتا ہے وضو ہر نماز کے لیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظہر میں وضو کر لیا
اور عصر کی نماز بھی اسی کی اور مغرب کی نماز بھی اسی کے ساتھ پڑھ لی. 3 وقت کم از کم 2 وقت نماز پڑھ لیتے. اور ہمارے یہاں عادت ہے کشمیر میں اکثر بیشتر یہاں مغرب کے وضو سے تقریباً جہاں تک میرا خیال ہے 80-90% لوگ جو عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں. 80-90%. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آ جاتے ہیں مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ لی اور اوابین پڑھ لیے اور وہیں بیٹھے کچھ ذکر و اذکار کرتے رہے, اپنی تسبیحات کرتے رہے, تلاوت کرتے رہے, اتنے میں عشاء کی نماز ہو جاتی ہے. تو یہ 2 وقت تو اکثر ہم نے دیکھا کہ اور حرم شریف میں دیکھا کہ 3 وقت جو ہے اکثر لوگ ایک وضو سے پڑھ لیتے ہیں. عصر کے لیے آگے باوضو آگے اپنے جہاں بھی ان کا ڈیرا ہوٹل ہے وہاں سے آگے اور اس کے بعد جو ہے عصر کی نماز پڑھ لی. اس کے بعد طواف کرتے رہے عصر سے لے کر مغرب تک طواف کرتے ہیں. کوئی 2 طواف کر لیتا ہے, کوئی 3 کر لیتا ہے, کوئی 1 ہی کر لیتا ہے, جیسا وہ بھیڑ بھاڑ کے اعتبار سے وقت کم بھی لگتا ہے زیادہ بھی لگتا ہے. تو اس کے بعد مغرب کی نماز ہو گئی, مغرب کے بعد پھر طواف شروع کر لیا یہاں تک عشاء کی نماز ہو جاتی ہے. تو عشاء کے بعد وہ لوگ پھر اپنے اپنے ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں. تو ہوٹل سے ہی وضو کر کے آتے ہیں تو 3 وقت وہ ایک وضو سے پڑھ لیتے ہیں اور اس میں وہ طواف بھی کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہی تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو بناتے تھے اور تازہ وضو بنانا اس میں ثواب زیادہ ہے. تو اس لیے جب بھی موقع ہو جس طرح سے ہو آدمی وضو بنا سکتا ہے. بعض علاقوں میں پانی کی کمی ہوتی ہے, وہاں تازہ وضو بنا لیں گے تو پانی کی قلت کی وجہ سے دوسروں کو دشواری ہو جائے گی. وہاں افضل یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو نہ کرے تاکہ پانی بچا رہے. وعن عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ. ہاں اس میں ایک چیز رہ گئی وہ اس کو سن لیجیے. اس میں یہ آیا حنظلہ ابن ابی عامر الغسیل. ان کو غسیل کیوں کہتے ہیں؟ یہ حنظلہ ہیں, یہ ہے ابن ابو عامر. ان کے والد کا نام اصل تو ہے مالک. کیا ہے جی؟ حنظلہ ابن مالک. اور ابو عامر ان کی کنیت تھی, اس لیے ان کو حنظلہ ابن مالک بھی کہتے ہیں اور حنظلہ ابن ابو عامر بھی کہتے ہیں. ان کو غسیل یہ لقب ہے ان کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا غسیل الملائکہ. ان کا واقعہ تو مشہور ہے کہ یہ احد میں گئے تھے شرکت کرنے کے لیے, وہاں شہید ہو گئے. تو پھر جب شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد فرمایا کہ بھائی شہداء کی جو ہیں یہ ان کے نعشیں ہیں, ان کو ایک جگہ جمع کر لو, کون کہاں ہے اور دیکھو کون کس حال میں ہے. تو وہاں ڈھونڈا تو حضرت حنظلہ نظر نہیں آئے. اس کے بعد دیکھا کہ یہ انہی میں ہے شہداء میں. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بالوں سے گویا پانی ٹپک رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ بالکل ابھی تازہ غسل کیے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے ان کو دیکھا, فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے. کیونکہ شہداء کے بارے میں یہی ہے کہ شہداء کو غسل تو نہیں دیا جاتا ہے, ان کو تو زائد کپڑے نکال دیے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ سارے کپڑوں کے ساتھ ان کو دفن کر دیا جائے, یہ تو جہالت ہے. اب جوتا بھی نہیں نکالتے, ہتھیار بھی نہیں نکالتے, اور واسک وہ جو بھی جیکٹ وغیرہ یہ سب نکالنے ہیں. جوتا بھی نکالنا ہے, ہتھیار بھی ان کے ہوں گے تو وہ بھی نکالنے. ظاہر سی بات ہے ہتھیار کو تو دفن نہیں کریں گے. اور صرف یہ ہے کہ قمیض اور پاجامہ کیا یا تہبند و پاجامہ جو لگا ہوا ہے اس کو برقرار رکھنا, اس کو نکالنا نہیں. باقی جو زائد کپڑے ہیں یا اور جو ہتھیار ہیں وہ سب کیا نکال دیے جائیں گے. بس اس کے بعد ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس اسی کے اوپر کفن ڈال دیں گے, ان کے اوپر کفن کے اوپر والی چادر وہ ڈال دیں گے, پھر اس کے بعد جنازہ پڑھ دیا جائے گا. تو چونکہ شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا تھا, لیکن ان کو واقعہ کی یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کو غسل دے رہے تھے, باقی اور کسی کو غسل نہیں دیا. تو انہوں نے عرض کیا حضرت اصل وجہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہو گیا تھا, لیکن ادھر سے جب انہوں نے یہ سن لیا کہ بہت تو نزدیک ہے کہ مسلمان کے اوپر اس طرح سے کافروں نے حملہ کر لیا ہے, تو وہ بیٹھے تھے بالکل غسل کرنے کے لیے وہ تیاری کر رہے تھے. تو اتنے میں کسی نے بتا دیا کہ ایسا ہوا, تو وہ فوراً تلوار ہاتھ میں لے کر چل دیے, وہ
سوچا ہوگا کہ غسل بعد میں کر لیں گے، اس وقت تو جلدی ہے. اب مقدر کی بات، وہاں جا کر شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے، میں نے دیکھا فرشتے ان کو کیا کر رہے تھے، غسل دے رہے تھے. اس لیے ان کا لقب رکھا ہے غسیل الملائکہ. ایک حنظلہ اور بھی ہے، مطلب حنظلہ ابن ربیع. کیا؟ حنظلہ ابن ربیع. حنظلہ ابن ربیع وہ دوسرے ہیں، یہ حنظلہ ابن مالک دوسرے ہیں. یہ تو احد میں ہی شہید ہو گئے. اور حنظلہ ابن ربیع جو ہے وہ تو بعد میں، انہوں نے تو سارے دور دیکھے. حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا، حضرت عمر فاروق کا دور دیکھا، حضرت عثمان غنی کا دور دیکھا، اور حضرت علی کرم اللہ دور. حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں فضائل اعمال پر طرح طرح کے، اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ دیکھیے ایک جگہ تو لکھا ہے کہ حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دے دیا کیونکہ اس کی تازہ تازہ شادی ہو گئی تھی. ایک جگہ لکھا ہے کہ حنظلہ کہتے ہیں کہ نافقہ حنظلہ منافق ہو گئے. فرمایا کہ کیا بات ہے کہ جب ہم اپنے اہل عیال میں رہتے، اپنے بال بچوں میں رہتے ہیں تو اس وقت دل کی کیفیت دوسری ہوتی ہے. دیکھیے ایک جگہ تو لکھا ہے کہ وہ تازہ انہوں نے نکاح کیا تو فوراً شہید ہو گئے. تو جب شہید ہو گئے تو اہل عیال تو تھے ہی نہیں، تو یہ اہل عیال کہاں سے آ گئے؟ اس لیے کوئی اعتبار نہیں. یہ اعتراض کرتے ہیں. یہ جہالت ہے. کیا ہے؟ یہ جہالت ہے اور یہ کم علمی ہے. کیا حنظلہ دنیا میں ایک ہی ہوگا؟ مجھے بتایا کیا دنیا میں عبدالرشید ایک ہی ہے؟ آپ کے محلے میں عبدالرشید اور غلام نبی اور غلام قادر یا مشتاق احمد اور نذیر احمد اور ارشاد احمد کتنے ملیں گے آپ کو؟ اور بلال احمد کتنے ملیں گے؟ ایک ہی گاؤں میں پتہ نہیں کتنے ملیں گے. تو کیا حنظلہ ایک ہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا؟ اور عبداللہ کتنے؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زید، عبداللہ ابن عمر، اتنے، عبداللہ ابن مسعود. تو عبداللہ ہی کو دیکھو کتنے ہیں. تو اس طرح سے ایک نام کے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے، ایک ہے حنظلہ ابن مالک، ایک ہے حنظلہ ابن ربیع. یہ جو غسیل الملائکہ ہیں یہ حنظلہ ابن مالک ہیں. کیا ہے؟ ان کو حنظلہ ابن ابو عامر بھی کہتے ہیں، ان کو حنظلہ ابن مالک بھی کہتے ہیں. ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. وہ جو واقعہ لکھا ہے کہ نافقہ حنظلہ، وہ دوسرے، وہ حنظلہ ابن ربیع ہے. تو اس کا خود اقرار کیا ہے حضرت مولانا محمد بن صفدر صاحب نے. فرمایا کہ جب میں خلاف تھا تبلیغ کے اور حنفیت کے تو میں ستاتا تھا لوگوں کو، تبلیغی جماعت والوں کو. دیکھیں تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے. کہ پھر اس کے بعد جب مجھے توجہ دلائی ایک آدمی نے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ ظلم کیا کر رہے ہیں، یہ حنظلہ ابن ربیع ہے، وہ حنظلہ ابن مالک ہے، تو آپ یہ اعتراض بلا وجہ کرتے ہیں. تو کہا، میں نے کہا استغفر اللہ، ہماری تو کم علمی ہے کہ ہم دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. تو بہرحال ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ. غسیل الملائکہ کے معنی آتے ہیں کہ مردے کو تو انسان غسل دیتے ہیں، لیکن ان کی یہ خصوصیت ہے، ان کو فرشتوں نے غسل دے دیا کیونکہ ان کے اوپر غسل واجب ہو چکا تھا. اس وجہ سے موت کی وجہ سے بھی تو غسل واجب ہو جاتا ہے، موت کی وجہ سے. تو اگر اس کے علاوہ اور ایک غسل واجب ہوا تو دو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی غسل کافی ہے. لیکن جب غسل ہی نہیں دیا گیا اور شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، اس وجہ سے فرشتوں نے ان کو کیا کر لیا؟ غسل دے دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں تھا. اب شہید ہو گئے تو ویسے ہی دفن کر لیے جاتے. ممکن ہے ان کی اہلیہ یہ کہہ بھی نہیں سکتی، یا کہتی تو کب کہتی، ان کا تو دفن کے بعد کہتی، یا اس وقت کیا ذہن رہتا. تو اتنے صحابہ شہید ہو گئے تھے، اب یہ بھی کیا یاد معلوم تھا ان کو کہ اتنے راستے میں کہیں اور کسی جگہ غسل کیا یا نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں تو کون بتاتا. اس لیے فرشتے آ کے انہوں نے ان کو وہ غسل دے دیا. تو غسیل الملائکہ ان کا لقب ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد وهو يتوضا فقال ما هذا السرف يا سعد قال افي الوضوء سرف قال نعم وان كنت على نهر جار. یہ بھی وضو ہی کے بارے میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے بسعد، سعد کے پاس، یعنی حضرت سعد وضو فرما رہے تھے تو اچانک وہاں سے تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سعد ابن ابی وقاص، آپ وضو کر رہے تھے، اللہ کے نبی سن دیکھ رہے تھے یہ کیسے وضو کر رہے ہیں. تو انہوں نے وضو بنا لیا. تو آپ نے فرمایا ما ھذا صرف، فرمایا کہ سعد یہ فضول خرچی کیسی، فضول خرچی.
یہ اسراف کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت افی الوضوء صرفن، کیا حضرت وضو میں بھی اسراف ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو سنا ہے اسراف تو پیسوں میں ہوتا ہے نا، کہ وہ فلاں آدمی والا فضول خرچی کرتا ہے اور وہ اسراف کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا حضرت کیا وضو میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وضو میں بھی اسراف ہو جائے؟ ایک ہوتا ہے اسراف، ایک تبذیر۔ اسراف کے معنی آتے ہیں جس جگہ پر خرچ کرنے کی اجازت ہو اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ، یہ اسراف ہے۔ کیا؟ اور جس جگہ پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں وہاں اجازت کرنا، اس کو عربی میں تبذیر کہتے ہیں۔ کیا؟ تبذیر۔ جی، قرآن پاک میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر کرنے والے، غلط جگہ پر استعمال کرنے والے اپنی دولت کو، یہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر تو خرچ ہی نہیں کرنا تھا اور یہ پھر بھی کر رہا ہے۔ اب پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ دوسری چیزیں ڈیکوریشن کیا جا رہا ہے، یہ تو غلط جگہ استعمال ہوا، تو یہ ہے تبذیر۔ کیا ہے؟ انہی کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ غلط جگہ پر پیسے استعمال خرچ کرنے والے سارے کے سارے شیطان کے کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ اسراف کہتے ہیں جس جگہ پر خرچ کرنے کی اجازت ہے اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، تو یہ اسراف گویا وضو میں بھی ہے۔ وضو میں ہے، ضرورت ہے، ثواب مل جائے گا، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کر لیا تو اسراف میں داخل ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہ اسراف کیسا؟ انہوں نے کہا حضرت کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ قال نعم، فرمایا بالکل۔ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر آپ وضو بنا لیں گے چلتے دریا پر۔ کس پر؟ دریا تو چلتا ہی ہوتا ہے، نہر جارن کا، ایسی نہر جو جاری ہے، چل رہی ہے، یعنی دریا ہے پانی کا، ندی ہے، نالا ہے، پانی چل رہا ہے اور آپ وہاں وضو بنا رہے ہیں، وہاں بھی اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کر لیا تو اسراف ہو جائے گا۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا کہ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب برتن میں وہ پانی لے کر الگ سے وضو بنا لیتا ہے، لوٹے میں لے کر، تو ظاہر سی بات ہے وہ پانی تو سارا چلا جاتا ہے زمین کے اندر، جذب ہو گیا۔ لیکن نہر کے اوپر بیٹھ کے، نہر کے پاس بیٹھ کے جو وضو بنا لیتا وہ پانی تو پھر بھی اسی میں چلا جاتا ہے، نہر میں ہی۔ دریا بٹس پہ بیٹھ وضو بناؤ نہیں کوتا تھے آپ خرچے دن سکت گئے سو گھس واپس بھی تو امیک معنی کو بظاہر کو ضائع کی کیا یہ کو بھی من بند کریں بھی استعمال لو۔ لیکن آپ نے پھر بھی فرمایا کہ اگر اس جگہ پر بھی آپ نے ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کر لیا تو اسراف ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اب خود اندازہ لگائے ہم لوگوں کا کیا حال ہے۔ بس غسل خانے کے اندر داخل ہو گئے، اب جس کو جتنی مرضی ہے وہ اتنا پانی خرچ کر لیتا ہے، وضو میں بھی اور غسل میں بھی۔ دیکھیں کہ پینے والا مسئلہ کیا، ایک آدمی نے ایک گلاس پی لیا، کہتے ہیں دوسرے نے کہا مجھے اور چاہیے، ٹھیک ہے تو ضرورت ہے، اور دوسرا گلاس پی لے گا، 3 گلاس پی لے گا۔ بعض لوگوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے، بعض لوگوں کو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ اتنے کلو دن میں پانی پی لیجئے، کہ آپ کو پانی کی کیا ہے ضرورت ہے، زیادہ پی لیجئے۔ ایسے جیسے بعض لوگوں کے وہ کڈنی میں جو وہ سٹون ہوتا ہے، پتھر ہوتے ہیں، تو ان کو تو پینا ہی پڑتا ہے، تو ضرورت ہے نا۔ لیکن ایک آدمی کو وضو بنانا ہے تو ظاہر سی بات ہے وضو میں کیا ہوتا ہے، بس شریعت کا ایک حکم پورا کرنا ہے، شریعت کا حکم ایک پورا کرنا ہے۔ تو شریعت کا حکم پورا ہو گیا تو اب بار بار پانی ڈالنے کی اور ایک بالٹی وضو کے اندر خرچ کرنے کی اور 6 8 بالٹی غسل میں خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس لیے کہ مقصد تو صرف تھا شریعت کا حکم پورا ہو جائے، وہ تو پورا ہو گیا۔ تو پینے کے اندر تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اور پیاس لگ گئی، گرمیوں میں زیادہ پیاس لگتی ہے، سردیوں میں پیاس بہت کم لگتی ہے۔ مکہ شریف میں اتنی پیاس لگتی ہے کچھ نہ پوچھے، کیوں؟ وہاں جب طواف کرتے ہیں نا، طواف ختم کر لیا پھر پانی پی لیا، پھر پانی پی لیا، چلت پھرت بہت ہوتی ہے، طواف میں آدمی کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں آ کے آدمی بیٹھ گیا حرم میں، کیونکہ وہاں تو طواف تو کرنا ہی نہیں، وہاں تو زیادہ نفل پڑھنے ہیں، نفل تو ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھ لے گا، اور پھر ایئر کنڈیشن بھی ہے۔ مطاف میں ایئر کنڈیشن تو ہے ہی نہیں، مطاف میں تو سیدھے ہی سورج ہے اوپر سے اور پسینے پسینے ہو رہے ہیں، اس لیے وہاں آدمی تقریباً اس کے مقابلے میں 5 گنا 8 گنا زیادہ پانی پیتا رہتا ہے، بہت پانی پیتے ہیں۔ لیکن مدینہ طیبہ میں ایسا نہیں، اس لیے کہ مشقت کا کوئی کام بھی نہیں ہے،
اور دھوپ میں ہے نہیں، سب اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، اس لیے وہاں پیاس لگتی بھی نہیں، تو اس لیے پیتے بھی نہیں زیادہ. تو اس طرح سے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آدمی پانی پیتا ہے بقدر ضرورت، پیاس لگی پی لے. لیکن وضو کے لیے کیا ہے کہ جناب میں تو 4 لوٹے سے وضو کر لوں گا. یہ فرمایا آپ نے اگر آپ جاری نہر میں بھی ہوں گے، بہتی ہوئی نہر پر بھی ہوں گے، تب بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس طرح پانی استعمال کر لینا. اس سے معلوم ہوا کہ بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کی نگرانی کر لیں، ان کو دیکھ لیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی فرماتے تھے صحابہ کرام کی بھی کہ کون کس طرح کرتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ و ابن مسعود و ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ 3 صحابی ہیں، یہ ایک ہی روایت کو نقل کرواتے ہیں. ایک حضرت ابو ہریرہ بھی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل فرماتے ہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ من توضأ وذکر اسم اللہ فإنہ یطہر جسدہ کلہ. جس شخص نے وضو بنا لیا اور وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی، کیا پڑھ لی؟ بسم اللہ. اتنا ہی بسم اللہ بھی کافی ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ لی. تو بسم اللہ پڑھی، فرماتے ہیں کہ فإنہ یطہر جسدہ کلہ، تو گویا اس نے اپنا سارا بدن پاک کیا، سارا بدن. ومن توضأ، جس نے وضو کیا، ولم یذکر اسم اللہ علیہ، ولم یذکر اسم اللہ، اور اللہ کا نام نہیں لیا، لم یطہر الا موضع الوضوء، تو گویا اس نے صرف وضو کے اعضاء کو پاک کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ کر کے بسم اللہ وضو کے اندر پڑھ لی، ایک حکم لگے گا. بغیر بسم اللہ کے وضو بنا لیا، دوسرا حکم. کیسے؟ وضو تو دونوں صورتوں میں ہو گیا، لیکن بسم اللہ کی برکت یہ ہے، اس کی وجہ سے گویا کہ اس کے سارے بدن کے گناہ معاف ہو گئے. بغیر بسم اللہ کے پڑھ لیا، وضو بنا لیا، تو اس کے جو ہے وہ اعضائے وضو، چہرہ ہے اور بازو ہیں اور اس طرح پیر ہیں اور سر، یہ اس کے گناہ گویا معاف ہو جائیں گے. گویا اس چیزیں کو پاک کیا آپ نے. اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اور ایک روایت میں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ، ہر وہ کام اگر بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو بے برکت ہو جاتا ہے. اس لیے آپ جو بھی کام کر لیں تو اس میں بسم اللہ پڑھ لیں. تعلیم کرنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور کوئی کام کرنا ہے تو بسم اللہ، گاڑی سٹارٹ کرنی ہے تو بسم اللہ پڑھ لیجئے، اور بھی کوئی کام ہو تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اور اسی طرح سے جو بھی کام ہو تو بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے. دکان کھولنی ہے تو بسم اللہ پڑھ لیجئے، کھانا کھانا تو بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لیں، ہر چیز میں بسم اللہ پڑھ لیں تو اس کے بسم اللہ کے برکات آئیں گے. بسم اللہ کی مستقل فضیلتیں حدیث پاک میں آتی ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی بغیر بسم اللہ کے کھانا کھا لے تو شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اچانک آپ مسکرائے. کسی نے عرض کیا حضرت آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا اس شخص کی طرف بغیر بسم اللہ کے یہ کھانا کھا رہا تھا تو شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اور اب اس نے درمیان میں اس کو یاد آ گیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، تو اس میں نے بسم اللہ پڑھے درمیان میں، تو شیطان نے جتنا کیا تھا سب قے ہو گیا، اس کا واپس آ گیا. اب آپ اپنی عقل لگائیں گے کہ جناب بسم اللہ کے بغیر کھائیں گے. 4 دانے ہم نے اپنے سامنے رکھے، ایک اٹھا لیا بسم اللہ کے بغیر، یہ بھی میں نے ہی کھا لیا، دوسرا بھی میں نے کھا لیا، چاروں کے چاروں میں نے، شیطان نے کچھ بھی نہیں کھایا، ہے نا. یہ تو دھوکہ ہے. کیا ہے؟ جی، آنکھوں کا دھوکہ ہے. جب اللہ کے نبی سے فرمایا تو وہی حق ہے. چلیے ایک اور بات سن لیجئے. بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں نا، جنات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تھی مشنتا اصلی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، وہ 4 آدمیوں کا کھانا کھاتے ہیں پھر بھی بھوکے رہتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ ہے شیطان گئی میں کھاون بجوز من چھن دلیل تو مشنا جی جن بلائے کو سائن سی بجوز کھاون چھن پتہ ہٹی بن کو چکا سن، وہ کھاتا ہے اور کوئی ہے نا. تو مجھے بتائیے اگر ایک آدمی نے سارا خود ہی کھایا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بسم اللہ کے بغیر کھائے گا تو شیطان اس کا ساتھی بنے گا، اور کیسے وہ شیطان کے پیٹ میں چلا جائے گا؟ جیسے یہاں جن کے پیٹ میں چلا جاتا ہے ایسے شیطان کے بھی پیٹ میں بھی چلا جائے گا، تو بے برکتی ہو جاتی ہے اس سے. اس لیے فرمایا کہ بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے. آگے ایک اور حکم ہے. وعن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضا وضوء الصلاة حرک خاتمہ فی اصبعہ.
فی اصبعہ، یہ کیا ہے؟ یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بناتے تھے، اذا توضأ وضو الصلاح، نماز کے لیے، حرک خاتمہ،